बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये मजलिस ईसाले सवाब को यहाँ मुनक़िद हो रही है। हम मजलिस का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा अली असगर से हदीस क़ज़ा से मजलिस का आगाज़ करेंगे। जनाब अली असगर। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وأجل فرج.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعزن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد जज़ाकल्लाह। जीते रहो बेटा। और कबल इसके कि मैं शहबाज साहब को सलाम की ज़हमत दूँ, एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। सैयद नसीर हैदर रिजवी इब्न सैयद रमज़ान अली ज़हीरुन्निसा बेगम बिन्त विलायत हुसैन अपने मरहूमिन के लिए, मिलत जाफरिया के तमाम शहदा के लिए और उन तमाम मरहूमिन के लिए जो बाग़ मुस्तफ़ा में दफन है, एक सूरह फातिहा पढ़कर ईसाल सवाब करें। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। और अब मैं ज़हमत दूंगा शबात हुसैन साहब को सलाम पेश करेंगे। जनाब शबात हुसैन। सलाम अलैकुम मोमिनीन व मोमिनात। जो कि नियाज़ भाई के वालिदैन मरहूम वालिदैन की साल सवाब की मजलिस है, तो मैंने जिस सलाम का इंतखाब किया है वो वालिदैन की अज़मत, वालिदैन की क्या मंजिलत होती है, ख़ास तौर से वालिद पिदर का क्या एहतराम होता है, क्या उनका मकाम होता है कि मार्फत के सिलसिले में सलाम के चंद अशार।
ترویج نسل آدم و حوا پہ در سے ہے، ترویج نسل آدم و حوا پہ در سے ہے، ادھر قائم شعور علم کی دنیا پہ در سے ہے، جنت ہے ماں کے زیر قدم مانتا ہوں میں، جنت ہے ماں کے زیر قدم مانتا ہوں میں، حضور جنت میں جس قدر ہے اجالا پہ در سے ہے، جنت میں جس قدر ہے اجالا پہ در سے ہے، بچوں کے حق میں ایک شجر سایہ دار ہے، بچوں کے حق میں ایک شجر سایہ دار ہے، نام و نسب کا سارا وسیلہ پہ در سے ہے، نام و نسب کا سارا وسیلہ پہ در سے ہے، حضور مانیے رب بخار جو دیکھے تو یہ کھلا، مانیے رب بخار جو دیکھے تو یہ کھلا، حضور منصور لفظ پالنے والا پہ در سے ہے، منصور لفظ پالنے والا پہ در سے ہے، سارے امام سارے نبی کا خون ہے، سارے امام سارے نبی کا خون ہے، پاکی خون سراپا پہ در سے ہے، اور رزق حلال اس کے پسینے کا ہے سبب، رزق حلال اس کے پسینے کا ہے سبب، ماں کی طہارتوں کا سلیقہ پہ در سے ہے، لاکھوں سلام والد حسنین پر میرا، لاکھوں سلام والد حسنین پر میرا، حسنین میں وفاؤں کا جذبہ پہ در سے ہے، ابھی ہے فاطمہ زہرا کا یہ لقب، ابھی ہے فاطمہ زہرا کا یہ لقب، حضور اللہ جانتا ہے یہ تحفہ پہ در سے ہے، اللہ جانتا ہے مر جائے جس کا باپ ذرا اس سے پوچھئے، مر جائے جس کا باپ
لیجئے کیا کیا پدر کے ساتھ تھا، کیا کیا پدر سے ہے. ارے سال ہم جو کرتے ہیں ذکر حسین سے، سال ہم جو کرتے ہیں ذکر حسین سے، ثابت یہ کرتے رہتے ہیں رشتہ پدر سے ہے، ثابت یہ کرتے رہتے ہیں رشتہ پدر سے ہے. اولاد میں شباہت گواہ ہے، اولاد میں کی شباہت گواہ ہے. ڈھالا خدائے پاک نے چہرہ پدر سے ہے، قائم شعور علم کی دنیا پدر سے ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. جزاک اللہ شبات حسین صاحب. قبل اس کے کہ میں زحمت دوں لطفی نقوی صاحب کو مرثیے کے لیے، آپ صاحبان کو خواتین کو بتا چلوں کہ ایصال ثواب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے، اور اب میں زحمت دوں گا جناب لطفی نقوی صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. جناب لطفی نقوی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، آئے زمین پہ گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑا، بالی پہ روح سیدہ نے سر پٹک دیا، خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا، زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا، زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا. قرآن کے محافظوں یاور چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر چلے گئے. حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے، اب کیا رہا کہ سبتے پیغمبر چلے گئے. لاشیں پڑی ہے گنجے شہیداں کی خاک میں، قرآن بکھر گیا ہے، بیاباں کی خاک میں قرآن بکھر
کی خاک میں وہ جانب خیال بڑی فوج اشقیاء سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ لٹنے لگے خیام سروں سے چھینی ردا خیمے سے نکلی زینب مستربر ہے نپا آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو بازو پکڑ کے لے چلی بیمار امام کو بازو پکڑ کے لے چلی بیمار امام کو فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی امت نے جو حضور کی عطرت کی قدر کی بابا صلہ تھا کیا میری خدمت کا یہی بابا میرا حسین میری کو اجڑ گئی بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا بابا دو مریض کا بستر بھی لے گئے خیمے سے گہوارے اصغر بھی لے گئے ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے گئے زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے جائے کہاں کے آگ لگی ہے خیام میں سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام میں سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام میں بابا اجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی روتا تھا مجھ پہ میرا مخدر میں پاس تھی جب باپ سے چھٹا لی اکبر میں پاس تھی ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں پاس تھی دیکھا قصور مجھ پہ جو عالم گزر گیا بابا میں چپ رہی
عباس مر گیا بابا میں چپ رہی میرا عباس مر گیا جب ستے حسین کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ نقوی صاحب. اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب سے مجلس سے خطاب فرمائیں گے. ہمارے ساتھ شکاگو سے آن لائن موجود ہیں جناب قبلہ مولانا محبوب مہدی. جزاکم اللہ احسنت. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن و مومنات، اپنے جملہ مرحومین، تمام شہداء راہ حق اور بالخصوص آج کی یہ مجلس جن کے اظہار ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جناب سید نصیر حیدر رضوی صاحب ابن جناب سید رمضان علی رضوی صاحب اور مرحومہ ظہیر النساء بیگم صاحبہ بنت جناب ولایت حسین صاحب، یہ والدین ہیں جناب سید نیاز رضوی صاحب کے. تو آپ سے گزارش ہے ان مرحومین کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زان محترم، ایک برادر مؤمن کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے.
اور آپ سب واقف ہیں اور اسی لیے شریک ہوتے ہیں خاص طور پر عموماً کسی سال ثواب کی مجلس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی کسی بھی مجلس میں شرکت باعث اجر و ثواب ہے 2 وجہ سے. ایک تو ذکر اہل بیت سننا، یہ ایک نیت ہے آپ کی. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی برادر مومن کے غم میں شرکت کی جائے اور اس کا غم بانٹا جائے، اس کو تسلیت دی جائے اور اس کے مرحومین کے لیے دعا کی جائے. مخصوصاً اگر کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو خود قوم کی خدمتگار ہو اور قوم کے لیے اس کی خدمتیں ہوں، تو پھر یقیناً قوم مزید جذبے کے ساتھ اس طرح کے موقع پر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہے. نیاز رضوی صاحب یقیناً قوم کے ان افراد میں ہیں جن کی خدمات ہیں قوم کے لیے، ان کا جذبہ ہے قوم کی خدمت کا اور کیا ہے انہوں نے. اور یہ سب کچھ جو بھی ان کے پاس ہے، یہ ایمان ان کا یا ان کا عقیدہ، خدمت کا جذبہ، اللہ کی راہ میں مولا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، بہت دور رہتے ہوئے بھی دوڑ دوڑ کر آنا ادارے میں شرکت کرنا. میرا مقصد ان کی تعریف بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو آپ سب جانتے ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ 2 مرحوم ہیں جن کے ایصال ثواب کی آج یہ مجلس ہے. ہم نے نہیں دیکھا، میں سمجھتا ہوں آپ حضرات نے بھی ان کو شاید نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کیوں آئے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی آج نیاز صاحب ہیں اس کا سارا کریڈٹ مرحوم ان کے والدین کو جاتا ہے. اور اس بات کو کسی انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے عظیم الشان رسالے میں، رسالۃ الحقوق میں، ڈسکورس آن رائٹس، ہیومن رائٹس پر جو بات کی ہے، عظیم الشان رسالہ ہے رسالۃ الحقوق. اس میں مختلف حقوق کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک حق الوالد. والد کا حق کیا ہے؟ والدین کی بات نہیں ہو رہی، والد کا. والدین کی بات بھی فرمائی ہے آپ نے، ماں کا حق بھی بتایا ہے آپ نے، لیکن والد کا کیا حق ہے؟ اس میں سے صرف یہ عرض کرنا ہے جو بات میں کہہ رہا تھا اسی سے مربوط، کہ فرماتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے تمہارے باپ کا کہ تم یہ سمجھ لو کہ وہ اصل ہیں اور تم فرع. تو آج تم جو کچھ بھی ہو، تم نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتے. تمہارا وجود ان کے وجود کا مرہون منت ہے. تو کبھی انسان کو والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، کہیں بھی ترقی کر لے، کامیابی کی کوئی بھی منزل اس کو مل جائے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عبادت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ نیکیاں کیوں نہ کر رہا ہو، وہ سارا کریڈٹ اسے باپ کو دینا ہوگا، والدین کو دینا ہوگا. اور اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ احسان میرے والدین کا ہے. اور کبھی یہ شکایت نہ کرے کہ میرے والدین نے کیا کیا تھا یا میرے لیے کیا کیا. اس طرح کے کیلکولیشن دنیاوی نہ کرے، اس لیے کہ ایسے حالت میں ہمارے والدین نے ہماری حفاظت کے فریضے کو انجام دیا ہے جب ہم خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ صرف والدین کے اوپر. اس میں سے اگر ہمیں تھوڑا سا وقت نکال دیا جائے اگر مان لیجیے 1 رات ہے جو ماں نے اپنے بچوں کو دی ہے، اگر وہ 1 رات آپ ہٹا دیں اور تصور کریں کہ پھر یہ بچہ 1 رات میں کیا کرتا، کہاں جاتا، اس کا کیا حال ہوتا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی ہے والدین کے حق کے سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ والدین کا حق تم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. کسی نے آ کر امام سے پوچھا تھا،
وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور خدمت کرتے ہوئے وہ ایک ایسی کیفیت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مولا میں ایسے حالات میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں، بس یوں سمجھے کہ جیسے ماں بچوں کی کرتی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، مجھے کرنا ہوتا ہے، اور میں اس سلسلے میں بڑا اس کا احترام رکھتے ہوئے، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے میں تمام وہ کام انجام دیتا ہوں جو ایک ماں ایک بچے کے لیے کرتی ہے۔ اور اس میں کچھ اس نے تفصیلات بھی بیان کی، اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ کیا مولا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو امام نے مسکرا کے کہا ہیہات، ہرگز نہیں، ایسا کبھی مت سوچنا، تم ماں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکو گے۔ رہا یہ کہ تمہاری یہ خدمتیں بے شک تمہاری خدمتیں قابل قدر ہیں، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، تم کو بہت ثواب ملے گا، لیکن تم ماں کے حق ادا کرنے کی بات مت کرنا، اس لیے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے فرمایا کہ اگر تم اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کہ جتنی آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، گنتے رہو گنتے رہو گنتے رہو خدمتوں کو، اور اتنی خدمتیں کرو جتنے بیابان میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ کون گن سکتا ہے ریت کے ذروں کو؟ یعنی بے شمار خدمتوں کی ایک فہرست ہو تمہارے پاس کہ تم نے یہ کیا ماں کے لیے، یہ کیا ماں کے لیے، یہ کیا، گنے جاؤ گنے جاؤ گنے جاؤ۔ اس کے باوجود بھی تم ماں کی ایک رات جو اس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا، ایک شب، اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک یہاں پر روایت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کوئی شخص بہت ہی حیرت کر رہا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کہ بھئی ایسا کیوں ہے، والدین کی اتنی عظمت آخر کیوں ہے؟ یعنی اسلام ریزننگ کا مذہب ہے، اسلام میں جو کچھ ہمیں تعلیم دی گئی ہے یہ ساری تعلیمات عقل اور منطق کی بنیادوں پر استوار ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حد تک حقوق ان کے ہمارے اوپر قائم ہو جائے کہ وہ ادا ہی نہ ہو سکے، اور ایک رات کا حق ادا نہ ہو سکے اگر ہم اتنی خدمت کرنے کے بعد؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، اتنا تو بہت زیادہ ہے، یعنی ٹو مچ سوچا اس نے۔ یہ سوچ کے امام سے کہا، اب وہ چاہ رہا تھا کہ لوجیکلی امام اس کو وہی کیلکولیشنز اس کے سامنے رکھیں، تو امام نے رکھ دیے کیلکولیشنز۔ کہا کیا وجہ ہے کہ تم یہ ایک رات، اور تم اتنی خدمتوں کے بعد ایک رات کا بھی حق ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ وہ جب تمہاری خدمت کر رہی تھی، تم نے کہا نا کہ بچوں کی طرح پال رہے ہو تم اس کو، وہ جب تم کو پال رہی تھی تو اس کی نظر میں تمہاری زندگی تھی، اب جو تم اس کی خدمت کر رہے ہو تمہاری نظر میں اس کی موت ہے۔ وہ تمہاری خدمت کر رہی تھی کہ میں خدمت کروں تاکہ بچہ جیے، بڑا ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، عمر اس کی بڑی ہو، تمہارے لیے دعا کر رہی تھی عمر کی، اس امیدوں پہ تم کو پال رہی تھی، تمہاری پرورش کر رہی تھی کہ تم بڑے ہوگے، تمہیں زندگی ملے گی، اور تم اس لیے اس نیت سے خدمت کر رہے ہو کہ کر لو خدمت جتنی ہو سکے، نہ جانے کتنے دن اور رہ گئے اس کے، ابھی مرنے والی ہے، چلو خدمت کر لو۔ تو تمہاری نظر میں موت ہے، اس کی نظر میں زندگی تھی۔ جتنا فرق موت اور حیات میں ہے اتنا ہی فرق تمہاری خدمت میں اور اس کی خدمت میں ہے۔ توجہ۔ تو یہ اسلام لاجیکل ریلیجن ہے، اس میں کوئی جذباتی مسائل صرف نہیں، جذبات آتے ہیں بے شک، اس لیے کہ جذبات کے بغیر پھر انسان ہی نہیں، اگر جذبات نہ ہو تو پھر پتھر بن گیا، لکڑی بن گیا، سمجھے، درخت بن گیا۔ جذبات بھی ہیں لیکن عقل بھی ہے، عقل ہے پہلے بنیادی طور پر، تبھی انسان ممتاز ہوتا ہے جانور سے۔ تو ہر اعتبار سے والدین کا حق باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی میں نے زندگی میں ان کی بہت خدمت کر لی۔ زندگی میں تم کو خدمت ان کی زندگی میں نہیں کرنی ہے، ان کا حق صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے، ان کا حق تمہاری زندگی تک ہے۔ یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ان کا ہم پر قائم ہے، چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ والدین کا حق اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور
جتنے مستحبات ہیں یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں ایک بار کہ آپ جو بھی مستحبات انجام دے رہے ہیں وہ تو ان کو ثواب ان کو مل جائے، اور آپ جو واجبات انجام دیتے ہیں، آپ جو نیک کام کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی پرورش ہی اس طرح کی اور یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ میرا شکر، اپنے شکر کے ساتھ ساتھ فوراً جوڑ دیا کس کا شکر؟ والدین کا شکر۔ تو باہر کے والدین کے سلسلے میں آپ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ لوگ جانتے ہیں اہمیت، لیکن پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کا لحاظ رکھیں کہ والدین کے تعلق سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں باپ نے کوئی ظلم کیا ہے آپ پر۔ اگر ظلم کیا ہے تو ان کے ظلم کو دیکھنے والا بھی کوئی موجود ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑیں۔ آپ ان کے ظلم کا بدلہ نہیں دے سکتے اگر وہ ظالم بھی ہیں، وَلَوْ كَانَ ظَالِمَيْنِ کا، یعنی مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کے قرآن نے جو منع کیا ہے کہ تم اف بھی نہ کرنا، اف، تو فرمایا کہ اف تم ماں باپ کو نہیں کر سکتے چاہے انہوں نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تمہیں برداشت کرنا ہے اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ رہا یہ کہ کیا ان کو ظلم کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے، والدین کو ظلم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان للولد علی الوالد حقا، ولد یعنی کہ بیٹے کا والد پر حق ہے، وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا، اور والد کا ولد پہ حق ہے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ظلم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ والدین اولاد پر کسی طرح زیادتی نہیں کر سکتے۔ حد یہ ہے کہ اولاد کی تعدیب کے اصول اسلام نے مرتب کیے ہیں، معین کیے ہیں کہ ان کو کس انداز سے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، اس میں مارنے پیٹنے کی کوئی اجازت نہیں، اور جہاں پر ہے اس کی دسیوں شرطیں ہیں جس کے بعد سمجھے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اجازت نہیں ہے، بلکہ تنبیہ و تعدیب کے کچھ اصول ہیں جو بیان کر دیے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ دونوں کا حق ایک دوسرے پر، لیکن ولد کا حق پہلے ہے والد پر، پھر والد کا حق ولد پر، اور نیچرل بات ہے بھائی، بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہو گیا چلے، اسے کچھ حق نہیں معلوم، اسے کچھ رسپانسبلٹی نہیں پتا، نہ حق معلوم نہ ذمہ داری معلوم، وہ تو بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو حق کس کا شروع ہوتا ہے؟ پہلے والدین کا حق پہلے شروع ہوتا ہے یا بچوں کا حق پہلے شروع ہوتا ہے؟ بچوں کا حق پہلے شروع ہوتا ہے والدین پر، بلکہ پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے حق، وہ بھی آپ سن چکے ہیں، اس کی بھی روایات ہیں۔ بڑا نظام ہے اسلام کا، سسٹم امیزنگ سسٹم ہے، عجیب و غریب ہے، یعنی کہ انسان اگر توجہ کرے تو ایک ایسی پلاننگ اسلام نے رکھی ہے انسان کے لیے کہ کہیں جا کر وہ فیل نہیں ہو سکتی اگر اس پر عمل کرے۔ عمل نہیں کرتے، اس لیے آج پریشانیاں ہیں۔ اسے آپ دیکھیں کہ اس وقت گھروں کے کیا حال ہیں، فیملیز کے کیا حال ہیں، اخلاق آپ دیکھیں تو بات ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اخلاق کہاں ہیں؟ زن و شوہر کے جو روابط ہیں آج اس دور میں، اس زمانے میں، اور خاص طور پر اس ملک میں، آپ ذرا ان کو دیکھ لیجئے۔ ویسے تو خیر گلوبل ہو گیا ہے یہ سب مسئلہ، اس وقت ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں یہ حالات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور جو ہمیں زندگی کا پلان دیا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس پر ہم عمل کریں تو کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو حق دونوں کا ہے، ماں باپ کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر، دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور اس کے بعد کسی نے پوچھا مولا سے کہ پھر کیا ہے، ذرا دونوں کا حق بتائیے۔ تو ظاہر مختصر الفاظ میں مولا نے بہت
پیارے حقوق دونوں کے ایک دوسرے پر بیان فرمائے. فرماتے فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت اللہ سبحانہ وتعالی. مولا فرماتے دیکھو اولاد کا حق، والد کا حق کیا ہے اولاد پر؟ تو سن لو کہ بیٹے پر باپ کا حق یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرے، فی کل شیء، اطاعت کرے ہر شے میں، ہر بات میں. جو باپ نے کہہ دیا بس وہ کرے، کرنا ہی کرنا ہے وہ کام جو باپ نے کہہ دیا. مخالفت مت کرنا، اس سے ڈسکس کرو، اس سے گفتگو کرو. اگر کوئی بات تم سمجھ رہے ہو کہ فیصلہ باپ غلط لے رہا ہے تو اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرو، لیکن مخالفت نہیں کر سکتے. آپ ڈس اوبیڈینس کے شکار نہیں ہو سکتے. یہ ایک گناہ ہے والدین کے نافرمانی کرنا. تو آپ نافرمانی تو کر ہی نہیں سکتے. الا فی معصیت اللہ، علاوہ معصیت الہی. صرف اگر ایک ہی موقع پر آپ بابا سے کہہ سکتے ہیں بابا سوری آئی کین ناٹ ڈو اٹ اینڈ آئی ول ناٹ ڈو اٹ. بالکل کلیئرلی آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے ان کا دل دکھے یا نہ دکھے، یہاں پر پرواہ نہیں کرنی. ایک ہی موقع ہے صرف، وہ کون سا؟ جب باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو معصیت کی طرف بلائے، گناہ کرنے کا حکم دے، تو پھر نہیں. اس کے بعد آپ کو اس کی اطاعت نہیں کرنی. قرآن یہ کہہ رہا ہوں ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. دیکھیں سورہ لقمان میں اس جگہ جہاں خدا نے وصینا الانسان بوالدیہ کہہ کر کے ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے اور کیا کرے، انشکر لی ولی والدیک. ہم نے اس کو یہ نصیحت اور وصیت اور یہ حکم دیا کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میں نے جو نعمتیں دی ہیں. انشکر لی، اے انسان میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یہ کہتے ہی فوراً یہ بھی کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اب اگر وہ تجھ سے کسی ایسے معاملے میں جد و جہد کریں کہ تو اس کی بات کو قبول کر لے، ان تشرک بی، اگر وہ تمہیں حکم دے ایک ایسی بات کا کہ جس میں شرک پایا جائے، میری مخالفت ہو، اللہ کا کی نافرمانی ہو، تو پھر تم اطاعت نہیں کرنا. فلا تطعهما، پھر تم ماں باپ کی اطاعت مت کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی، اطاعت نہ کرتے ہوئے بھی ان کی توہین نہیں کر سکتے. اگر وہ تم کو گناہ کی طرف بھی بلائے تو تم صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ بابا ماما میں یہ گناہ نہیں کروں گا، سوری. اور دنیا میں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں تم ان کے ساتھ ہمیشہ معروف کے ساتھ سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. ہمیشہ ان کے ساتھ وقت جو گزارے، یعنی تم جو گزارو گے ان کے ساتھ، جو تمہارا معاملہ ہوگا، جو ڈیلنگ ہوگی، معروف کی ڈیلنگ، اچھے انداز سے، کائنڈلی، نائسلی ڈیل ود دم. یہ کیا ہے؟ حکم الہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی اطاعت ہر معاملے میں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نماز جماعت ہے، کتنی اہم ہے نماز جماعت. اتنی اہمیت بیان کی گئی نماز جماعت کی کہ اگر 10 سے زیادہ افراد ہو جائیں تو وہ فرشتہ جو آسمان سے گرنے والے پانی کے قطروں کو گن لیتا ہے، وہ اس کا ثواب نہیں گن پاتا کہ جماعت میں لوگوں کو کتنا ثواب ملے گا. ہم لوگ آج کل محروم ہیں اس ثواب سے، اس کورونا وائرس کی وجہ سے. دعا کریں کہ پروردگار جلد سے جلد اس وبا سے اور بلا سے ہم سب کو چھٹکارا دلا دے، تاکہ پھر ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں نماز جماعت میں شرکت کا. اتنا ثواب وہ نہیں گن سکتا وہ ثواب. اور ہم لوگ تو ایزی لے لیتے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے چھوڑ دیا، کوئی اور کام کرنے لگے، جماعت بھی ہو رہی. پہنچنا، اگر پتا چلا کہ فلاں جگہ سیل لگی ہے تو دوڑے دوڑے پہنچ جائے. اب بات کہیں اور نہ چلی جائے، اس لیے کہ مجھے تھوڑا سا رمضان پر بھی گفتگو کرنی ہے. بات
اس موقع پر یہ بات آ گئی کہ اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی، آ جاؤ لے لو جتنا لینا ہے، آ جاؤ، لینے کو تیار نہیں. تو نماز جماعت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اگر ماں باپ منع کر دیں کہ بیٹا تم اس وقت مت جاؤ نماز جماعت، کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ چونکہ اگر نماز جماعت میں نہیں جاتا تو وہ ثواب تو بہت کھو رہا لیکن کوئی گناہ نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز جماعت میں شرکت کرنا مستحب ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کے والدین نماز جماعت میں شرکت سے منع کر رہے ہیں تو آپ نہیں کریں، نماز جماعت میں نہیں جائیں اور اتنا ثواب کھو دیں. ہاں بالکل کھو دیں، اس لیے کہ اس کی جگہ آپ کو اس سے بڑا ثواب مل رہا ہے کہ آپ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں. کتنے واقعات ہیں رسول اللہ سے کی زندگی میں بھی اور بعد میں ائمہ کے سامنے بھی اس طرح کے مسائل آئے اور لوگوں نے کہا کہ مثلا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مگر میرے ضعیف والدین ہیں جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے علاوہ میرے، اور میں بہت شوق سے جانا چاہتا ہوں اور والدین بھی مجھ کو بھیجنا چاہتے ہیں مگر کیا کروں، کوئی مل نہیں رہا ہے جو میرے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے. تو فرمایا کہ نہیں، تم ماں باپ کے پاس رہو، تم پر جہاد نہیں. جبکہ جہاد میں نہ جانے کے لیے آپ دیکھیں سورہ توبہ کیا تفسیر ہے، اگر آپ حضرات کو وقت ملا کر ضرور اس میں شرکت کریں. آپ دیکھیں کہ کتنی تاکید ہے کہ جب حکم آ جائے تو بس اب رک نہیں سکتے، اور جو لوگ رک جاتے ہیں ان کی کتنی مذمت ہے. مگر اس کے باوجود جب ایسا کچھ ہے تو جہاد جیسا حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنے والدین کا خیال رکھو، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. تو دیکھا جائے گا کہ ترجیح کہاں ہے، پریفرنس کی طرف. تو نماز جماعت تک میں یہ کہہ کر آپ مخالفت نہیں کر سکتے والدین، ارے ہم کو تو ثواب مل رہا تھا ہمیں کیوں نہیں. والدین جو کہتے ہیں یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ انلیس وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو حرام ہے، ناجائز ہے، پھر تو والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے. تو یہ حق بیان کرنے کے بعد مولا نے پھر اولاد کا حق بیان کیا. فرماتے ہیں کہ وحق الولد على الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه ويعلمه القرآن. اور حق اولاد کا کیا ہے؟ اولاد کا حق والد پر یہ ہے، دیکھیں پہلا حق کیا ہے؟ ان يحسن اسمه، کہ اس کا اچھا نام رکھے. آپ کا جو بھی آج نام ہے، یہ نام کس کا دیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے لیے نہیں یہ نام چوز کیا تھا، یہ نام آپ کا سلیکشن نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے نام سلیکٹ کیا. اور روایت میں کہ پہلا تحفہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ اچھا نام ہے، اچھا نام. اس میں کوئی غفلت نہ کریں، ایسے اٹھا کے انٹرنیٹ سے کچھ نام ادھر ادھر کے دیکھ لیے اور دیکھ کر کہا کیا ہے اس کا مطلب، کیا کہ نہیں آئی ڈونٹ نو ساؤنڈس گڈ. تو اس کے ردم کو مت دیکھیں نام کے، اس کے میننگ کو دیکھیں. نام رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کئی بار اس کے غلط نام ہوتے ہیں، یعنی اس کے میننگ غلط ہوتے ہیں نام کے. تو کسی جاننے والے سے پوچھیں نام رکھنے سے پہلے. ماں باپ دونوں مل کر جب نام رکھنا چاہتے ہیں تو نام پوچھ کر رکھیں، سمجھ کر رکھیں، اچھے نام. اور پھر اہل بیت کے نام اتنے بہترین نام ہیں، یہ مت سوچیں کہ ریپیٹیشن ہے، ریپیٹ ہو رہے نام. ارے بھائی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے، ریپیٹ گھر ہی میں. آپ سوچیں گھر میں ریپیٹ ہو، وہ کہہ رہے ہو تو کزن کا نام علی ہے تو میں کیسے رکھ لوں اپنے بچے کا نام علی. وہ فیملی میں ایک کا نام آلریڈی حسین ہے تو میں کیسے حسین رکھ لوں. ارے فیملی میں ہے، تمہارے بچے کا نام تو نہیں ہے. امام حسین کے تو فرزند کا نام علی، پھر دوسرا فرزند وہ بھی علی، پھر تیسرا فرزند وہ بھی علی. اور جب ابن زیاد نے پوچھا یہ تو اس کا جواب یہی دیا تھا، مولا نے کہا کہ میرے جد نے میرے بابا نے کہا ہے کہ اگر مجھے اللہ بیٹے دیے جائے تو میں اس کا نام سارے بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، اور جتنی بیٹیاں دے گا سب کا نام میں فاطمہ رکھوں گا.
تو کیا محبت ہے والدین سے. امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ، آپ دیکھیں یہ نام ریپیٹڈ ہے. تو کیا ہوا اگر ریپیٹ ہو گئے؟ نام اچھا رکھیں، نام میننگ فل ہو، اچھا رکھیں. الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں، فلموں کے نام رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے انٹرنیٹ سے نکال کے نام رکھ لیتے ہیں ان آتھینٹک. اب بعد میں بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نام کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر اس کے نام سے انسان کی شخصیت جڑ جاتی ہے. ان یحسن اسمہ، نام رکھنا چاہیے. اور یہ نام جو ہے وہ پہلا تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو دیتے ہیں. نام میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے اور کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بہترین سے بہترین نام رکھے، اور بہترین نام وہ ہیں جو اہل بیت کے نام ہیں، جو اہل بیت نے خود رکھے ہیں. معصومین کے نام ہے، معصومین کے علاوہ اہل بیت کے گھرانے میں جو پیارے سے نام ہیں وہ آپ رکھ لیں. قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کو نام کی صورت میں رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی بہت ہی غور و فکر سے، اس لیے کہ بہت سے نام وہ ہیں کہ جو مذمت میں آئے ہیں وہ رکھ لیا کسی نے. ایسا ہوا ہے، اب بڑے ہو گئے وہ چینج نہیں کر پا رہے. وہ ہر چیز علم کے ساتھ. ان یحسن اسمہ، پہلا حق ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو ادا کرنا ہے ان یحسن اسمہ، کہ اس کے نام اچھا رکھے. دوسرا کیا ہے؟ ویحسن ادبہ، اسے ادب سکھائے. مینرز، اچھے مینرز. اچھے مینرز کہاں سے آئیں گے؟ اچھے مینرز تو ساری دنیا کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اچھے مینرز. آج کے اسکول جو ہیں، آپ کے یہاں کے اسکولز، مڈل اسکول ہوں یا ہائی اسکول ہوں یا کالج ہیں، یہاں یہ لوگ برے اخلاق سکھاتے ہیں؟ نہیں، وہی کہتے ہیں ہم اچھے مینرز ان کو سکھا رہے ہیں. اور جو اچھے مینرز ہیں وہ ہماری نظر میں بہت سے مینرز اچھے نہیں ہیں، یا ماحول میں جو سیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی قوم کی نظر میں کچھ مینرز اچھے ہوں، کچھ کی نظر میں اچھے ہوں. کچھ یونیورسل اچھے مینرز ہوتے ہیں، جیسے سچ بولنا، رائٹ، جیسے دل آزاری کسی کی نہیں کرنا، جیسے پیسفل رہنا وغیرہ وغیرہ، جیسے پولائٹ رہنا، جیسے کائنڈ رہنا، جیسے دوسروں کی مدد کرنا. یہ یونیورسل گڈ ٹریٹس ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن اس کے علاوہ کچھ آداب وہ صحیح حقیقی حسن ادب میں آتا ہے. کب؟ جب انسان وہ آداب سیکھے جو اللہ نے سکھائے، ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے، رسولوں کے ذریعہ، ائمہ کے ذریعے جو ہم کو ملا ہے وہ کرے. ان یحسن ادبہ، اس کے لیے والدین کو پوری کوشش اور کاوش کرنی چاہیے، پورا وقت بچوں کو دینا چاہیے کہ ان کی صحیح تربیت ہو سکے. خاص طور پر ہمارے اس ملک میں ایک ایسے ماحول میں جبکہ آپ کے پاس، پیرنٹس کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، بہت کم. بچے اسکول چلے جاتے ہیں، جس وقت فریش ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تھکے ہوئے، اب آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں زبردستی. اپنے اسکول ہونے چاہیے بچوں کو، اپنے اسکولوں میں، تاکہ جب فریش ہوں تب وہ صحیح دینی ماحول میں پروان چڑھ سکیں. اور اس کے بعد بھی صرف اسکول کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ان کے لیے کچھ ایسے ماحول رہنے چاہیے، ایسے ماحول کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جڑے رہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنی کمیونٹی سے. جب کالج جاتے ہیں، کالج میں ماں باپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جب وہ ڈوم میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. 4 سال وہ کیسے گزارتے ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح کے دوستوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ٹیچر کیا ان کو سکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ پروڈکٹ بن کے نکلتا ہے وہاں سے کالج کے بعد. اب وہ ایسے تو کامیاب ہو گئے، اچھے ڈاکٹر بن گئے، اچھے انجینئر بن گئے، لیکن انسان اچھے بنے، مومن اچھے بنے، مسلمان اچھے بنے، عقیدہ ان کا اچھا رہا یا عقیدہ کمزور ہو گیا، کیا ہوا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا دینے میں کامیاب ہوئے. جو لوگ 50% دے دیتے ہیں وہ بڑے کامیاب مانے جاتے ہیں، مگر 50% آپ نے دیا تو وہ بچے اپنے بچوں کو کتنا دیں گے؟ 50%. تو کتنا رہ جائے گا؟ 25. پھر وہ اگر 50% دیں گے تو 12، اور 50 تو پھر 6، اور پھر 3، اور پھر کتنا رہ جائے گا؟ 3، پھر ختم. اس لیے 100% سے زیادہ جب تک نہیں دیں گے اس ملک میں رہ کے، اس وقت تک اس ملک میں بچوں کا مستقبل صحیح ہوگا. تو یحسن ادب، پوری کد و کاوش کریں بچوں کی صحیح تربیت کے لیے. اب صحیح تربیت جو ہے
اس کے لیے تیسرا ایک حکم بیان کیا مولانا نے کہا تیسرا جو حق ہے وہ ہے وہ یعلمہ القرآن، بچے کو قرآن سکھائے. قرآن سکھانا یہ حق ہے بچوں کا. اور قرآن سکھانے کے بھی سٹیپس ہیں، مدارج ہیں. کتنا سکھائے، کتنا قرآن سکھائے؟ بس صرف ریڈنگ جی نہیں. یعلمہ القرآن کا مطلب ہے، دیکھیں تعلیم قرآن الگ ہے، تلاوت الگ ہے. یعنی قرآن کے مفاہیم بھی آپ ان کو سکھائیں، ہو سکے تو قرآن کی میننگ سکھائیں، ہو سکے تو قرآن کی تفسیر سکھائیں، ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے قرآنی علوم اس کو دیں بچے کو. یعنی وہ اتنے دین پر اتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ ہائی اسکول جائے، وہ کالج جائے، کہیں بھی جائے وہ مضبوط ہے. لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری، بڑا سخت حق ہے والدین کا. تو بات اب خلاصہ میں کر رہا ہوں گفتگو کو سمیٹنے کے لیے کہ دیکھیں والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور مشروط کر دیا اس کو کہ معصیت خالق میں ماں باپ کی تم اطاعت نہیں کر سکتے، معصیت خالق میں نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ایسی آپ کو ملے گی جنہوں نے غیر اللہ کی اطاعت کی اللہ کے مقابلے میں، اور یہ کہہ کر کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے سامنے اس وقت. ایک بار امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے، وہاں پر عمر عاص کا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص. عمر عاص کو آپ سب جانتے ہیں کہ صفین میں امیر المومنین کے خلاف جنگ کا وہی سربراہ تھا اور وزیر اعظم تھا ایک طرح سے معاویہ کا. عمر عاص کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور امام حسین وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جو اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، من احب ان ينظر الى احب اہل الارض الى اہل السماء فلينظر الى هذا، جو شخص اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس پوری زمین پر آسمان والوں کے لیے سب سے محبوب شخصیت ہے، جو شخص ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جو آسمان والوں کے لیے سب سے محبوب شخصیت ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے جو گزر رہا ہے. اشارہ کیا امام حسین کی طرف. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو امام حسین تھے، اور اس نے جو بات کہی امام حسین کے کان میں بھی پہنچی کہ عمر عاص کا بیٹا، دشمن کا بیٹا، یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس پوری زمین پر آسمان والوں کا محبوب ترین جو شخص ہے وہ یہ شخص ہے، یعنی امام حسین. تو راوی عمرو بن شعیب راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صفین کے زمانے سے میری اس سے بات چیت بند تھی، میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو مجھ کو حیرت ہوئی، میں بھی سن رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھے تو ابو سعید خدری یہ مولا کے بہت چاہنے والوں میں تھے. وہ اس کو عبداللہ کو لے کر امام حسین کے پاس لائے. کیا مولا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ تو یہ تھا عبداللہ ابن عمر عاص، یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں. تو امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا واقعی تم یہ بات جانتے ہو کہ میں اس زمین پر اللہ کے لیے اور آسمان والوں کے لیے سب سے محبوب شخصیت ہوں زمین پر میں؟ تو کہا بے شک آپ ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ سے زیادہ محبوب اللہ کے لیے اور آسمان والوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے پیارے ہیں آپ فرشتوں کے لیے اور سب کے لیے. تو کہا کہ پھر تم
مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو اور میرے باپ سے تم جنگ کرنے کے لیے آئے تھے صفین میں. میرے باپ جو مجھ سے، واللہ ان ابی لخیر منی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تم میری تعریف کر رہے ہو کہ میں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہوں اس زمین پر. میرے باپ مجھ سے بدر جہاں بہتر تھے، لخیر منی، مجھ سے بہت بہتر تھے وہ، اور تم ان سے جنگ کر رہے تھے صفین میں. توجہ کیجئے گا، عجیب لاجک ہے لوگوں کی. آج بھی آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ملے گی لوگوں کی جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے دین کے معاملے میں، اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں بس. تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نہیں معاف کیجئے مجھے، یہ بات تو صحیح ہے، ہم قتال کر رہے ہیں، آپ سے بھی، آپ کے والدین اور آپ کے والد سے بھی ہم نے جنگ کی، لیکن اصل میں اپنے باپ کی اطاعت کر رہا تھا، اپنے باپ کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی اطاعت واجب ہے اسلام میں، تو جو میرا باپ کہتے مجھ کو وہی کرنا ہے. توجہ فرمایا آپ نے، یہ لاجک آج بھی ہے. اور فلاں صاحب نے کہہ دیا فلاں، اب وہ فلاں صاحب پہلے سے ان کو اتنا مقدس بنا دیا گیا، بچپن سے ان کے تقدس کا طلسم ایسا تیار کیا گیا کہ اب وہ مقدس ہے، ان کے بارے میں کچھ مت کہنا، کچھ مت کہنا. یعنی آپ آج بھی کسی مسلمان سے بات کر کے دیکھیں، کریں، رسول اللہ سے اس کو زیادہ محبت ہے کسی اور شخصیت سے، تو آپ کہیں گے رسول اللہ سے، کلمہ تو رسول کا پڑھ رہے ہیں، کسی کا اور کا تو نہیں پڑھتے. مگر آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی اگر کوئی تمہاری توہین کرے اور تم کو کہہ دے تم تو دیوانے ہو، تم تو پتہ نہیں کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے، اگر کوئی تم کو کہہ دے، تمہارے باپ کو کہہ دے، تم کیا کرو گے؟ میں برداشت نہیں کروں گا. کہ اگر کوئی رسول اللہ کو کہہ دے، صرف یہ سوال کر لیں آپ کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تم برداشت کرو گے؟ تو مسلمان فوراً جوش میں آ گئے، ایسی کون کہہ رہا ہے، کس نے کہا، بتاؤ کون، کس کی مجال جو رسول اللہ کو. اور جیسے آپ اس کو بتا دیں نام، سارا غصہ ختم. کہا اچھا اگر انہوں نے کہا یعنی وہ پھر تو صحیح ہے، وہ کہہ سکتے. دیکھا آپ نے، اتنے بڑے جرم کو قبول کر لیا صرف اس لیے کہ کس نے کہا ہے. عجیب. یہ ایک بہت بڑی تعداد میں، پرسنٹیج کیا بتاؤں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اکثریت کہہ سکتا ہوں میں مسلمانوں کی اس مصیبت میں گرفتار ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر دوسروں کی اتنی اطاعت کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ ان کو معلوم بھی ہو جائے کہ ان کی اطاعت سے خدا کی مخالفت ہو رہی. یعنی اگر بدعت بھی کر رہے ہیں، بدعت، تو اس کو بھی اس کے ساتھ میں ایک لفظ لگا دیں، حسنہ، بدعت حسنہ. عجیب ہے، بدعت حسنہ، اچھی بدعت. ارے معلوم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت ہے. کہا نہیں اچھی بدعت. کیوں؟ کہ فلاں صاحب نے شروع کیا. اب وہ فلاں صاحب کون ہے؟ ان کا تقدس بچپن، ان کو خود نہیں پتا کون ہے، بس یہ معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں، اور ان کو اتنا مقدس کر کے پیش کر دیا گیا کہ اب ان کی آنکھیں اور ذہن بالکل بند ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں. ارے یہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کوئی بات، رسول اللہ کو قتل کرنے چلے آئے، رسول اللہ کو، اور بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تو نہیں تھا اس میں، میرا نام تو نہیں ہے. کوئی بات نہیں. کوئی دوسرا کرے تو مسلمان شور مچا دے گا، لیکن پتہ چلے کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے. یہ رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو اس شخص نے یہ کہا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص امام حسین سے کہا کہ ابن رسول اللہ میں کیا کروں، آپ سچ فرما رہے ہیں، میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں اس کائنات میں، مگر میں آپ سے جنگ کر رہا تھا اور آپ سے جو بہتر تھے آپ کے بابا علی، ان سے میں جنگ کر رہا تھا، اس کی میری مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ کہ مجبوری یہ تھی کہ وہ میرا باپ ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ لڑو علی سے، میں لڑ رہا تھا علی سے. امام حسین نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا.
خبردار اگر وہ اللہ کے مقابلے پر آ جائیں، اللہ کی مخالفت کو ان کو حکم دے تو تم اس حکم مخالفت پروردگار میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. فلا تطعهما، خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. اطاعت کرو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. تم نے آیت نہیں پڑھی؟ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے، رسول سے جنگ اللہ سے جنگ ہے. تم اللہ سے جنگ کرنے آ گئے باپ کے کہنے پر، تو تمہاری نظر میں تمہارا باپ رسول سے بھی پڑھا ہے، اللہ سے بھی پڑھا. تم آگے باپ یعنی باپ کی اطاعت کر رہے ہو. قرآن نے منع کیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، کہا کہ یہ تو قرآن ہے، کیا تو نے رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ بڑا معروف قول ہے رسول اللہ کا، انما الطاعۃ فی المعروف. کسی کی بھی اطاعت صرف معروف میں اطاعت ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. متفق علیہ ہے یہ بات. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی معصیت میں. تو نے نہیں سنا؟ یعنی تو جانتا ہے کہ ہم سے جنگ کرنا حرام ہے، پھر بھی اپنے باپ کی اطاعت میں آ گیا ہے. تو توجہ ہے، لوگ قرآن بھی اس انداز سے نہیں سمجھ پاتے. قرآن فہمی نہیں ہے. بس میں گفتگو تمام کروں گا، لیکن یہ دیکھیں خلاصے گفتگو کیا ہے. والدین کا بہت بڑا حق ہے. والدین کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر جگہ قرآن نے والدین کے حکم کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے شکر کے ساتھ رکھا ہے. اتنی اہمیت ہے والدین کی. والدین کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. اگر ظالم بھی ہوں تو بھی ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو. صرف ایک موقع پر ان کی بات نہیں مان سکتے، جب وہ تمہیں معصیت کا حکم دیں، تمہیں گناہ کرنے کا حکم دیں. بیٹا سو جاؤ ابھی تو صبح، چھوڑو بعد میں قضا پڑھ لینا نماز. نہیں میں نہیں سوؤں گا. آپ کے کہنے سے میں نہیں جا کر سوؤں، اس لیے کہ میں نے نماز فجر نہیں ادا کی. کہہ دیں ماں باپ سے، ارے بیٹا ابھی تم اس عمر میں حجاب کرو گے. اوکے، حجاب کا بھی اسی عمر میں تو ہے حجاب. پھر تو جب یہ ایسا ہو جائے 60 ایئر کے بعد تھوڑے حجاب، یعنی جب حجاب ساقط ہے تب کہا جائے گا اب کرو حجاب. اور جب حجاب واجب ہے کہہ رہے ہیں ابھی کوئی تمہاری ایج حجاب کرنے کی؟ ارے کب سے ہوتی ہے؟ 9 سال سے حجاب کرنے کی ایج ہو جاتی ہے. تو اگر ماں باپ منع کریں تو بچے نہیں سنیں وہ بات. یہ قرآن کی مخالفت میں اگر ماں باپ آپ کو حکم دیں تو نہیں سنیں. اب جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک چیز کا پتہ چلا کہ اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے صرف اس کی اطاعت ہو سکتی ہے. بس اطیعوا اللہ، بس اللہ اوریجنلی اطاعت اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. تو رسول کی اطاعت اصل میں کس کی ہو گئی؟ اطاعت اللہ کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کون ہے؟ اب اس میں جھگڑا شروع کر دیا. بھائی خدا کے لیے عقل و فکر سے کام. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ماں باپ کے لیے جب خدا نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، مگر یہ اس کی حدیں ہیں، یہ شرطیں ہیں. کسی کی بھی اطاعت انکنڈیشنل اللہ نے رکھی نہیں. اولی الامر میں یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. یہ کنڈیشن نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی بھی اطاعت کرنی ہے وہ اولی الامر اس کا معصوم ہونا شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی صرف اطاعت غیر مشروط ہو سکتی ہے جس سے کبھی اس بات کا امکان نہ ہو کہ وہ اللہ کی خود مخالفت کرے گا یا کسی کو اللہ کی مخالفت کا حکم دے گا. چونکہ ماں باپ سے امکان ہے کہ کبھی آپ کو مخالفت الہی کا حکم دے، لہذا وہاں کنڈیشن لگا دی. جہاں کنڈیشن نہیں لگائی اور انکنڈیشنل کہہ دیا کہ ان کی اطاعت کرو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولی الامر غیر معصوم. بھائی کمال ہے. اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح معصوم ہونا جیسے رسول اللہ کا معصوم ہونا ضروری ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، دونوں کی اطاعت کو ایک کر کے بتایا کہ اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح ہے. رسول کی اطاعت کہیں مشروط ہے پورے قرآن میں؟
جیسے والدین کی اطاعت کو کہہ دیا. کہیں ہے کہا ہے کہ بھئی دیکھو رسول اللہ کی اطاعت کرنا، مگر جب ایسا ہو تو ایسا مت کرنا پھر اطاعت. ایسے کوئی بات ہے؟ بالکل نہیں، بس اطاعت کرنا، بات ختم ہو گئی. اس کے آگے کب کرنا کب نہیں کرنا کا کچھ نہیں. جب بھی حکم آئے اطاعت کرو، اس میں کوئی نماز بھی پڑھ لو. اگر تم نماز پڑھ لو نا، اب بلا لیا تو کیا کرو؟ چھوڑو نماز، جاؤ فوراً اطاعت کرو رسول. چھوڑو نماز، اس لیے کہ اطاعت رسول واجب ہے. یہاں کنڈیشن نہیں ہے. واجب نماز پڑھ لو. میں مستحب کی نہیں کر رہا. مستحب میں تو آپ توڑ سکتے ہیں مختلف ریزنز سے. ماں بھی اگر آواز دے، اس کی بھی یہ اہمیت ہے کہ آپ اس کو، لیکن واجب نماز نہیں توڑ سکتے ماں کے لیے، باپ کے لیے، انلیس کچھ ایسے حالات کسی کی جان بچانی، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ بھی حکم الہی سے، وہ بھی اجازت سے اللہ کی. لیکن نبی کی اطاعت ہر جگہ ہے. وہ جو کہہ دے بس وہی شریعت ہے. یہی اہل بیت کا مسئلہ ہے. اولی الامر وہی. تو پتہ چلا کہ اولی الامر وہ ہے کہ جس کا مقام والدین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ والدین کی اطاعت مشروط ہے، اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط ہے. اب والد کی اطاعت کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنے باپ کی اطاعت میں آپ سے جنگ کرنے آیا. عجیب ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کے ساتھ اولی الامر کی. اور یہ اطاعت اصل میں ایک ہی اطاعت ہے، اللہ ہی کی اطاعت. یہ الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں. اس لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں انما ولیکم، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیں. کتنے ہو گئے؟ 3. 3 کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ سنگولر کا یا پلورل کا؟ پلورل کا. مگر یہاں کہا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی. اولیاء نہیں کہا تمہارے اولیاء یہ 3 نہیں، تمہارا ولی یہ 3 ہے. ولی یہ 3 کیسے ہوں گے؟ تو اولیاء ہو گئے، ولی تو نہیں رہے. کہا نہیں، ولایت ایک ہے، شخصیتیں تم کو الگ الگ مل رہی ہیں، ولایت ایک ہے. ولایت کس کی؟ اللہ کی. اللہ ہی کی ولایت کی وجہ سے تمہیں نبی کی ولایت کو قبول کرنا ہے، ان کی ولایت کی وجہ سے علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے. یو ہیو نو چوائس. اس لیے پیغمبر اسلام نے جملہ بھی وہی استعمال کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے. یعنی جس معنی میں میں مولا ہوں، بحث ہی مت کرو کس میننگ میں. اس کا مطلب یہ جو بھی تم میننگ لے لو رسول اللہ کے لیے، اسی میننگ میں علی بھی مولا ہو جائیں گے. باقی تمام ہو جائے گی، ختم ہو گئی. کس میننگ میں لے لو، لاؤ لے لو. چلو میں کہہ رہا ہوں دوست ہیں، چلو دوست ہی صحیح. میں کہہ رہا ہوں دوست ہی صحیح. تم وہ جو کم سے کم تر میننگ تمہارے دماغ میں آ رہے ولی کے، وہ لے آؤ. مگر پہلے تمہیں استعمال کرنا ہوگا وہی لفظ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. اور اسی میننگ میں رسول اللہ کو تمہیں پکارنا ہوگا، پھر اسی کو اپلائی کرنا. علی پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں. دوست کہتے ہو رسول اللہ تمہارے دوست ہیں. کہاں رسول اللہ دوست؟ کس طرح کے دوست ہیں تمہارے؟ اچھا لوگ دوست ہی صحیح، دوست ہیں. تو اگر تمہارے یہ دوست جو ہیں رسول اللہ، ان سے کوئی لڑنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس کو دوست بناؤ گے؟ دوست کا دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن ہوتا ہے. تمہیں کچھ پتہ نہیں، اتنا بھی نہیں علم ہے. چلو دوست ہی صحیح بھائی، چلو دوست ہی صحیح. کہاں تم سے لڑیں، کہاں تم سے جھگڑا کریں. تو دوست ہیں. مولا کا مطلب دوست ہے، مولا نہیں ہے، ولی نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. دوست ہیں. ارے کچھ بھی نہیں، دوست ہیں. کچھ بھی نہیں، بہت ہے کچھ. تو اب جو بھی رسول اللہ سے لڑنے آئے گا تم کو اس سے لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ دوست ہے تمہارے. اور جس کے رسول دوست ہے، اس کے علی دوست ہیں، تو پھر علی بھی تمہارے دوست ہیں. اب جو علی سے لڑنے آئے گا تم کو اس سے لڑنا پڑے گا. لڑو سے جو علی سے لڑنے آئے. اگر تم نے رضی اللہ کہنا شروع کر دیا، اگر تم نے اس کی تعریفیں شروع کر دیا، اگر تم اس کی کیمپ میں چلے گئے، تو تم نے کہا دوست جی کہاں مانا علی؟ تم نے کچھ بھی نہیں. بہانے. بس اذان محترم، رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں عیسیٰ ثواب کی مجلس ہو رہی ہے.
ایک مومن کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ثواب مرحومین کو پہنچے گا۔ بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ مولا نے شب عاشور ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ کیا کہہ کے مانگی تھی؟ یہی کہہ کے مانگی تھی کہ حسین کو قرآن سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، میں ایک رات عبادت کرنا چاہتا ہوں اور بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے مانی تھی ایک رات کے لیے۔ خیر، اب ہم اس رات کو عزاداری میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ماحول وہی تھا کہ نیکسٹ ڈے جہاد تھا اور شہادت۔ آج ماحول دوسرا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے جو جہاد کا ہے، تو ہم اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ثواب وہی ہے جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ان ایام میں قرآن کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے۔ وہ جو خطبہ ہے رسول اللہ کا، اس پر نظر ڈالیں، اس کو دیکھیں۔ عجیب و غریب وہ خطبہ ہے، بہترین خطبہ ہے، اور وہ تمام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات یقیناً سنتے ہوں گے مسلسل اس خطبے کے بارے میں۔ اس میں کیا کیا اس مہینے کے فضائل، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اس مہینے کا، اس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن وہ خطبہ جہاں تمام ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہ جب مولا فضائل رمضان بیان کر چکے تو امیر المؤمنین نے ایک سوال کیا تاکہ سب لوگ سن لیں اور سمجھ لیں۔ فرمایا کیا رسول اللہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا سب سے بہتر عمل اس مہینے میں، سب سے بہتر عمل الورع عن محارم اللہ، اللہ کے معصیت سے بچنا سب سے بہترین عمل۔ بس گناہ نہیں کرو، یہ بہترین عمل ہے، اس سے بہتر کوئی عمل تم نہیں کر سکتے کہ تم گناہوں سے بچو۔ یہ کہاں لوگوں نے بھی سنا، مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب؟ آقا آپ تو گریہ فرما رہے ہیں۔ کہا یا علی تم اس رمضان کی بات کر رہے ہو اور اس رمضان میں کیا عمل بہتر ہے اس کا سوال کر رہے تھے۔ اس رمضان میں ایک بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا جرم یہ امت کرے گی۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، شب قدر ہوگی، صبح کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، سجدے کی کیفیت ہوگی، محراب ہو۔ یا علی تمہارے سر پر ایک ظالم ضرب لگائے گا جس سے تمہاری ریش مبارک سرخ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے رسول اللہ رو رہے، مستقبل کے حالات دیکھ کے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گریہ فرما۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ یقیناً کتنی بڑی مصیبت ہے مومنین کے لیے آج ہمارے لیے۔ رمضان کے مہینے میں جس شب میں قرآن نازل ہوا اس شب میں علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے، اور علی اس ضرب کے نتیجے میں اپنے سجدے کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر حاطف غیبی کی آواز آتی ہے الا قد قتل امیر المؤمنین تہدمت واللہ ارکان الہدی، اور پھر امیر المؤمنین کی وہ کیفیت جو رسول اللہ نے بیان کی پوری دنیا نے دیکھی کہ ریش مبارک خون سے تر ہو گئی، خون سے خضاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ اس کا تصور کر کے رو رہے تھے۔ سوچے جب حسن و حسین نے اپنے بابا کو اس کیفیت میں دیکھا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا دیکھیں ان بچوں کی کیفیت جو اپنے باپ کو اٹھا کر مسجد سے لے کر جا رہے ہیں، کس کیفیت میں لے کر جا رہے ہیں، مگر اسی کیفیت میں میرے مولا ایک خیال بھی رکھے ہوئے ہیں، اے حسن اے حسین میرے لال
تم مجھے جو گلیم میں لپیٹ کر لے کر چلے ہو، جب ایک منزل پر پہنچے تو کہہ دیا بیٹو ہمیں زمین پر اتار دو۔ کہا مولا آپ چل نہیں سکیں گے اس کیفیت میں۔ کہا نہیں میں چل کے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ زینب میرا انتظار کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ زینب مجھے اس کیفیت میں دیکھے، میں چاہتا ہوں اس طرح چل کے جاؤں کہ زینب تڑپ نہ جائے۔ ارے علی چل کے آئے، گھر کا دروازہ کھلا، زینب ام کلثوم انتظار کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا زینب کو نکلنا نہیں پڑا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب زینب پوچھ رہی تھی علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، جواب آ گیا علی آ گئے، مگر وہ پوچھ رہے میرا حسین کدھر گیا، میرا حسین کا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بتانے والے تو زینب کو نکلنا ہوگا، تلے زینبیہ ہوگا، حسین کا سر کٹ رہا ہوگا، زینب تڑپ کے آواز دے رہی ہوگی میرا بھیا کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، عباس میرا حسین قتل کیا جا رہا ہے، علی اکبر شمر کا خنجر روک لو، ایک ایک کو آواز دے رہی ہے، اور حسین کی آواز آتی ہے زینب واپس چلی جا، اشارہ ملتا ہے زینب واپس آ جاتی ہے۔ قیامت کے آثار ہوتے ہیں، زمین سے خون ابلتا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، اور سید سجاد کا شانہ ہلا کے زینب پوچھتے میرے لات تلت دیکھو کیسی قیامت ہے، خیمے کا پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پروردگار ہمارے اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز میں اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان سکون کرامت فرما، تمام مشکلات کو تمام مومنین کی آسان فرما، اس مبارک مہینے میں ہمارے عبادت کو قبول فرما، عبادت و تلاوت کتاب الہی کی خداوند ہم سب کو توفیق کرامت فرما۔ مالک جو مومنین اس کرونا وائرس کی وجہ سے عموماً پوری دنیا میں جو حالات ہیں خداوندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ، اور جلد سے جلد ہم نارمل طریقے سے اپنی عبادتوں کو عزاداری کو انجام دے سکیں، اس کا ماحول واپس آ جائے۔ خداوندہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا تمام مومنین کے دل مقاصد و حاجات و خواہشات کو پورا فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومین کی روح کو احسان فرما۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومین جن کے احسان ثواب کی یہ مجلس ہے کے لیے آپ سے گزارش ہے احسان ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ قبلہ زیارت پڑھا دیجئے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ صلی اللہ علیہ وعلی ابا عبداللہ، السلام علیکہ برسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ وعلی یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ وعلی یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ صلی اللہ محمد وغیر محمد وجل فرجہم۔ بہت شکریہ مولانا آپ کا، اور خواتین حضرات کے ساتھ ہی اب مجلس کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔